باب ہے مناقب سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام سالم بن معقل رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان، حدیث نمبر 1553۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو یا پڑھو، 4 آدمیوں سے قرآن پڑھو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے ان کا نام لیا، اور سالم سے جو ابو حذیفہ کے غلام ہیں، اور ابی بن کعب سے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے۔ تو یہ 4 صحابہ ہیں جن کے قرآن پڑھنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ قرآن پڑھنے میں، قراءت میں، یہ چاروں قراء اکرام مشہور تھے۔ 4 قاری القرآن ہیں نبی پاک کے دور کے۔ سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، دوسرے سالم ابو حذیفہ کے غلام، سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مشہور ہیں یہ، اور تیسرے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اور چوتھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ اس سے پہلے ہم زید بن حارثہ، حضرت علی المرتضیٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ قرآن کے بڑے قاری تھے، قرآن کے بڑے اچھے جاننے والے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ۔ تو وہ فقہ کے اعتبار سے قرآن کو جاننے والے تھے۔ قرآن کو فقہی اعتبار سے جاننا ہو تو ان صحابہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم تھا، جن میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما، زید بن ثابت رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ اکرام بھی موجود ہیں۔ اور یہ جو جن کا یہاں بھی اس حدیث پاک میں ذکر ہے، یہ قاری القرآن تھے، قرآن کی قراءت بہترین انداز سے کرنے والے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تعارف ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ وہی صحابی رسول ہیں، دبلی پتلی پنڈلیوں والے، جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تھا ان کی پنڈلیوں کا وزن اللہ کے ہاں اتنا ہے جتنا احد پہاڑ کا وزن ہے، یعنی اللہ کے ہاں بڑی قیمتی ہیں۔ اور یہ وہی ہیں جو نبی پاک کی مسواک سنبھالتے تھے۔ ان کا مختصر تعارف ہم پہلے بھی بارہا دہرا چکے ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوتے دیکھا تھا کہ ایک بکری جو دودھ نہ دیتی تھی، نبی پاک نے اس کے کمر پہ ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ دینے لگی تھی، اور برتن بھرتے چلے جا رہے تھے، اور یہ کھڑے حیران ہوئے جا رہے تھے، اور پھر بعد میں یہی واقعہ ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب بھی بنا تھا۔ تو آج ہم تعارف پڑھ رہے ہیں سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ یہ سالم رضی اللہ عنہ کے جو ہیں ابو حذیفہ کے غلام تھے۔ ان کا نام سالم ہے، ابو عبداللہ کنیت ہے۔ والد کے بارے میں اختلاف ہے، بعض عبید بن ربیعہ ان کا نام بتاتے ہیں، والد کا نام، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد کا نام معقل تھا۔ ایران کے رہنے والے تھے۔ استخر آبائی مسکن تھا، یعنی آبائی گاؤں یا شہر جو ان کا تھا ایران میں، استخر۔ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، بکتے بکاتے منڈیوں میں۔ سبیہ بنت تعار انصاریہ کی غلامی میں مدینہ پہنچے، انہوں نے آزاد کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا حصہ دینا چاہا آزاد کرنے کے لیے، تو انہوں نے انکار کیا کہ میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کیا ہے۔ جب مکہ میں تھے تو ابو حذیفہ بن عتبہ نے ان کو اپنا متبنی بنایا ہوا تھا، یعنی منہ بولا بیٹا۔ اس نسبت سے ان کو انصار اور مہاجر دونوں حیثیتوں سے جانا جاتا ہے، انصاری بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں۔ لوگ ان کو سالم بن حذیفہ کے نام سے جانتے تھے اور اسی نام سے پکارتے تھے کیونکہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے، لیکن جو اب قرآن پاک کی آیت سورہ احزاب کی نازل ہے، ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، تو پھر ان کو سالم مولا ابو حذیفہ کہا جانے لگا، یعنی حضرت ابو حذیفہ نے ان کو وہ ان کے آقا ہیں اس طرف نسبت کی جا رہی تھی۔ اور پھر بعد میں یہ ہوا کہ سالم نے گھر میں آنا جانا ہچکچانا شروع کر دیا، کیونکہ اب وہ ان کے بیٹے نہیں رہے تھے، ان کی ابنیت کا تعلق جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سہلہ بنت سہیل آئیں اور عرض کی، اللہ کے رسول ہم نے اسے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، ہم بیٹوں کی طرح مانتے تھے، لیکن اب وہ ہمارے گھر نہیں آتے، جھجکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بیٹے نہیں رہے قرآن کے روح سے، تو ہمارے لیے بات بڑی گراں گزرتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ سالہ بنت سہیل اپنا دودھ ان کو پلا دیں، یوں وہ ان کے محرم ہو جائیں گے، اور یہ رضاعت جوانی میں، بلوغت میں اس کی اجازت اس سند سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
جس صحابی رسول کا چاہتی تھیں کہ وہ ان کے گھر میں آنا جانا رہے اور وہ دین ان کو سکھا سکیں، اپنی بہنوں بھابھیوں کا یعنی قریبی رشتہ داروں کا دودھ ان کو پلا دیتی تھیں تاکہ وہ محرم بن جائیں، اور یہ بلوغت میں دودھ پلانے کے لیے دودھ نکال کے کسی برتن وغیرہ میں ان کو پلایا جاتا تھا تاکہ رضاعت ثابت کی جا سکے۔ لیکن ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ ہے کہ جوانی میں رضاعت قائم نہیں ہو سکتی، یہ صرف سالم رضی اللہ عنہ کا خاصہ تھا یا ان کے لیے ہی خاص حکم تھا، عام حکم یہ نہیں ہے، واللہ عالم۔ اور اسی وجہ سے امت میں بھی اختلاف ہے، ایک طبقہ فکر کا ماننا یہ ہے کہ جوانی میں رضاعت قائم ہو جاتی ہے کسی کا دودھ پلانے سے، اور دوسرے طبقہ فکر کا ماننا یہ ہے کہ جوانی میں یا بلوغت کے بعد یعنی کہ رضاعت قائم نہیں ہوتی، رضاعت تبھی قائم ہوتی ہے بچپن میں جو گوشت جس دودھ سے پروان چڑھا ہو۔ ابو داؤد اور طبقات الکبریٰ میں یہ روایات موجود ہیں کہ سالم کو سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہ نے دودھ پلا دیا تھا جس سے وہ ان کے محرم ہو گئے تھے، ان کے بیٹے کی طرح، یعنی دودھ رضائی بیٹے قرار پائے۔ مکہ میں جب ہجرت ہوئی تو ابو حذیفہ بھی ساتھ تھے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ان کا بھائی بنا دیا گیا۔ مسجد قباء میں امامت کرواتے رہے، شروع میں ہجرت فرما کر آنے والے صحابہ اکرام کو وہاں پہ نمازیں پڑھاتے رہے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ ان کی آواز اس قدر شیریں تھی، مٹھاس اس قدر تھی کہ جو سنتا تھا ان کی قرآن کی تلاوت کو ٹھٹک کر رک جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہم نے ایک واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ وہ گھر سے نکلی تھی کسی کام سے، واپسی پہ دیر ہو گئی، غالباً قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی، تو واپسی پہ دیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تردد ہوا کہ اتنی دیر سے کیوں آئی۔ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول فلاں محلے یا گلی سے گزرتے ہوئے گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، قرآن کی اس قدر دل نشین آواز تھی کہ میں وہیں رک گئی اور شخص جب تک تلاوت کرتا رہا میں سنتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سنبھالتے ہوئے گھر سے باہر نکلے کہ دیکھوں وہ کون ہے یا کس کا گھر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی امت میں اتنے بہترین قاریوں کو پیدا فرمایا۔ جنگ یمامہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اس میں اس کی تعداد بہت زیادہ تھی مسلمہ کذاب کے پیروکاروں کی، تو مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے تھے، تو یہ فرمانے لگے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم لوگ اللہ کے رسول کی نبوت کے مقابلے میں ڈر کر بھاگ رہے ہو، یعنی جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے کے سامنے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہو، تو خود علم تھاما، ایک گڑھا کھود کر اپنے پاؤں اس میں جما لیے اور فرمانے لگے میں اب شہید تو ہو سکتا ہوں، یہاں سے ہلوں گا نہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا، علم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا، اپنے زخم کی پرواہ نہ کی۔ ہمیں تو کہیں چھری سے بھی کٹ لگ جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، ذرا تصور کریں کہ وہ ہاتھ کٹ گئے لیکن علم نہیں گرنے دیا، دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تو علم کو سینے سے چمٹا لیا، اور اسی جنگ میں ان کی شہادت ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح یاب فرمایا۔ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ علم نہیں سنبھال سکیں گے تو فرمانے لگے میں حامل قرآن ہوں، تو علم